السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 108 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 109 اور 110 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور اس دن جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، تو کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ قالوا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ ہی ہیں
جو چھپی باتوں کو جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر ہوئی اور تمہاری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے، کَہَيْئَةِ الطَّيْرِ، مانند ایک پرندے کے، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو ہو جاتا تھا وہ اصلی پرندہ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم شفا دیتے تھے پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس والے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم مردے کو نکالتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روکا تم سے، اذ جئتہم بالبینات، کہ جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ سوائے کھلے جادو کے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی امتوں کے سامنے ان کے انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور ان سے ایک سوال کریں گے کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے زجر اور توبیخ اور ڈانٹ ہوگی جنہوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا۔ قیامت کے مختلف قسم کے احوال میں سے ایک حال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ظالموں کو سب کے سامنے ڈانٹیں گے اور ذلیل اور رسوا کریں گے، اور یہ بھی عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ قیامت کے دن مظلوموں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا یہ کیا قصور تھا، یا تمہارے ساتھ فلاں نے کیا معاملہ کیا، اور وہ پھر بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ اس بچی کو لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے ذمے میں تجھے قتل کیا گیا، تو یہ ظالموں کو ڈانٹنے کے لیے۔ اسی طرح قوموں کے کافروں کو اور ظالموں کو ڈانٹنے کے لیے اللہ رسولوں کو بلا کر پوچھیں گے، ماذا اجبتم، بتاؤ تو صحیح تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا تھا۔ وہ آگے سے کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، یقیناً آپ ہی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا، اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ اچھا، فوت ہونے کے بعد تو ان کے پاس علم نہیں، بات سمجھ آ گئی، لیکن اپنی زندگی میں بھی تو بعض انبیاء کے پاس، بلکہ اکثر انبیاء کے پاس اس بات کا علم تھا کہ ان کی قوم میں سے کتنوں نے کیا جواب دیا۔ اور بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام ہیں، جیسے قوم عاد سمود ہے، ان کے انبیاء کی بددعا کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا، تو ایسے میں وہ کیسے کہیں گے کہ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ اس لیے کہیں گے کہ قوم کے لوگوں نے ظاہر میں ایمان قبول کیا ہو، تب بھی ان کی جو نیتیں ہیں، ان کے دل کے کیا حال ہے، یہ کسی انسان کے اوپر مطلع نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ کیا جواب ملا کہ ان لوگوں نے دل سے ایمان کو قبول کیا یا نہیں کیا، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں، انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ ہی ہیں جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا بھی آپ کو ہی علم ہے، ہماری